بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2006 ہے اور آج سورہ قاف کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44 اور 45، 44 and 45۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوم جس دن تشقق پھٹے گی الارض زمین عنہم اس سے سراعا درا حال یہ کہ وہ دوڑتے ہوں گے، ذالک یہ حشر ہے علینا ہم پر یسیر آسان، نحن ہم اعلم خوب جانتے ہیں بما اس کو جو یقولون وہ کہتے ہیں، وما اور نہیں ہے انت آپ علیہم ان پر بجبار زبردستی کرنے والے، فذکر لہذا آپ نصیحت کرتے رہیں بالقرآن اس قرآن کے ذریعے سے من اس شخص کو جو یخاف ڈرتا ہے، وعید میری وعید سے۔ ترجمہ یوں ہے، اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے۔ دوسری بات، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے آسان ہے۔ تیسری بات، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ چوتھی بات ہے، پیغمبر آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پانچویں بات، لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو پھر سے زندہ کرنے کا اور ان کے حساب و کتاب لینے کا ارادہ فرمائیں گے تو حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، اور جب وہ سور پھونکیں گے تو سارے مرے ہوئے لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ اس آیت میں یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹ پڑے گی، اور زمین کے اندر جتنے بھی مردے ہیں ان سب کو زمین اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دے گی۔ جب وہ سارے لوگ اس زمین سے نکل کر باہر آئیں گے تو تیزی کے ساتھ دوڑتے وہ اس جگہ جمع ہوں گے جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ساری انسانیت کو ایک لمحے میں جمع کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ اس رب ذوالجلال کی شان تو ایسی ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82، 82۔ لہذا انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے انہیں ایک جگہ میدان محشر میں جمع کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کافر ان باتوں سے غافل ہیں اور انکار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اے پیغمبر آپ ان کی ان حرکتوں سے غمزدہ ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے انہیں سمجھانا اور ہماری بات ان تک پہنچانا ہے، اور وہ آپ نے کر دیا ہے۔ اب آپ پر کوئی اور ذمہ داری باقی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ ان پر زبردستی کرنے والے ہیں۔ انہیں ان کے ہار پر چھوڑ دیجئے، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں اس انکار کی سزا دی جائے گی، جو کچھ انہوں نے جھٹلایا ہے اس کی سزا ان کو دی جائے گی، اور اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، کہ پیغمبر آپ کے ذمہ تو ہمارا پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 40، 40۔ لہذا آپ اپنا کام کیجئے اور قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے ہر ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہا کیجئے جو ہماری بیان کردہ وعیدوں سے ڈرتا ہو۔ وہ اس لیے کہ ایسے ہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں اور آپ کی اور ہمارے کلام کی بے ادبی سے ڈرتے بھی ہیں جب آپ انہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوں، لیکن جب وہ لوگ نصیحت ماننے والے ہی نہ ہوں اور ہماری وعیدوں سے بھی ڈرتے نہ ہوں تو ایسے شخص کو قرآن کریم کا سنانا اور نصیحت کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔
بلکہ اس کے انکار کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کلام کی بے ادبی بھی کرے، لہذا ایسے شخص کو آپ چھوڑے ہی رکھیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ حضرت عمر بن قیس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ نے لو خوفتنا کے بجائے لو ذکرتنا فرمایا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری وعید سے ڈرتے بھی ہوں اور تیرے کیے ہوئے وعدوں کی امید بھی رکھتے ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔